آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آسمہ جہانگیر کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ آسمہ جہانگیر کے والدین کون ہیں، ان کے والد کیا کام کرتے تھے، ان کی والدہ نے گارمنٹ فیکٹری میں کیوں کام کیا، ان کے کتنے بہن بھائی ہیں، بہن بھائی آج کیا کرتے ہیں، ان کی شادی کس سے ہوئی اور اولاد کیا کرتی ہے، ان کی وفات کیسے ہوئی اور نماز جنازہ میں عورت مرد گٹھے کیوں شریک ہوئے، یہ فوج کے خلاف کیوں ہیں، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین۔ آسمہ جہانگیر کے والد کا نام ملک غلام جیلانی تھا، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک نہایت ناڈر اور اصول پسند شخصیت تھے۔ آسمہ جہانگیر کی شخصیت میں جو بے باکی اور ہمت نظر آتی تھی، اس کی بنیاد ان کے والد نے ہی رکھی تھی۔ ملک غلام جیلانی ایک سول سرونٹ تھے، لیکن انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا۔ وہ آمریت کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے ایوب خان اور یحییٰ خان کے ادوار میں جمہوریت کے لیے طویل جدوجہد کی۔ پاکستان کی قانونی تاریخ میں ایک مشہور ترین کیس آسمہ جیلانی بنام حکومت پنجاب دراصل ملک غلام جیلانی کی گرفتاری کے خلاف ہی لڑا گیا تھا۔ 1971 میں یحییٰ خان کے دور میں جب ملک غلام جیلانی کو نظر بند کیا گیا تو ان کی بیٹی آسمہ جہانگیر، جو اس وقت ابھی قانون کی طالبہ تھی، نے اسے عدالت میں چیلنج کیا۔ 1972 میں سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے یحییٰ خان کے اقتدار کو غاصبانہ قرار دیا۔ یہ آسمہ جہانگیر کی پہلی بڑی قانونی اور سیاسی فتح تھی۔ اس کیس میں آسمہ جہانگیر درخواست گزار تھی۔ ملک غلام جیلانی ان چند سیاستدانوں میں شامل تھے جنہوں نے 1971 میں مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اس وقت کی حکومت کو ایک مشہور خط لکھا تھا جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ یہ پالیسیاں ملک کو تقسیم کر دیں گی۔ اس جرأت مندانہ موقف کی وجہ سے انہیں غداری کے الزامات اور قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ملک غلام جیلانی کا انتقال 1982 میں ہوا۔ آسمہ جہانگیر کی والدہ کا نام صبیحہ جیلانی تھا۔ جب آسمہ جہانگیر کے والد ملک غلام جیلانی اپنی سیاسی سرگرمیوں اور آمریت کی مخالفت کی وجہ سے بار بار جیل جاتے تھے تو گھر کی تمام تر ذمہ داری صبیحہ جیلانی کے کندھوں پر آ جاتی تھی۔ جب ان کے شوہر قید میں تھے اور ان کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تو انہوں نے کپڑے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری چلائی۔ اسی کاروباری آمدنی سے انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور گھر کے اخراجات پورے کیے۔ صبیحہ جیلانی کا انتقال ستمبر 2012 میں ہوا۔ ان کی وفات پر آسمہ جہانگیر نے کہا تھا کہ ان کی والدہ ان کے لیے ہمت کا وہ مینار تھی جس نے انہیں ہر طوفان کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ بہن بھائی۔ آسمہ جہانگیر کے خاندان میں ان کے علاوہ 3 بہنیں اور 1 بھائی شامل ہیں۔ نمبر 1، حنا جیلانی۔ حنا جیلانی آسمہ جہانگیر کی سب سے مشہور بہن ہے۔ وہ سپریم کورٹ کی سینئر وکیل اور انسانی حقوق کی عالمی سطح پر جانی پہچانی کارکن ہیں۔ وہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے محافظوں کے لیے پہلی نمائندہ خصوصی بھی رہ چکی ہیں۔ وہ آج بھی آسمہ جہانگیر کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ نمبر 2، منیزہ جیلانی۔ یہ آسمہ جہانگیر کی دوسری بہن ہے۔ اگرچہ یہ آسمہ اور حنا کی طرح عدالتوں یا میڈیا میں زیادہ نمایاں نہیں رہی، لیکن وہ خاندانی کاروبار اور سماجی کاموں میں معاون رہی ہیں۔ نمبر 3، عظمیٰ جیلانی۔ یہ ان کی تیسری بہن ہے۔ یاد رہے کہ یہ مشہور اداکارہ عظمیٰ گیلانی نہیں، بلکہ یہ ان کی ہم نام ہے۔ یہ بھی زیادہ تر میڈیا کی لائم لائٹ سے دور اپنی نجی زندگی گزار رہی ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ آسمہ جہانگیر 27 جنوری 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری لاہور سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن انہوں نے کنیٹ کالج سے کی۔ لاہور سے BA کیا۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ آسمہ جہانگیر کی سیاسی اور قانونی زندگی کا آغاز محض 18 سے 19 سال کی عمر میں ہوا۔ آسمہ جہانگیر اکثر بتاتی تھی کہ ان کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ انہوں نے گڑیا سے کھیلنے کے بجائے عدالتوں کے برآمدوں میں وقت گزارا، کیونکہ انہیں اپنے والد کے کیسز کے سلسلے میں وہاں جانا پڑتا تھا۔ ان تجربات نے انہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی یہ سمجھا دیا تھا کہ انصاف حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ شادی۔ آسمہ جہانگیر کی شادی 1974 میں طاہر جہانگیر سے ہوئی۔ ان کے 3 بچے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ نام پیدا کیا۔ منیزہ جہانگیر ایک معروف صحافی اور TV اینکر ہے۔ سلیمہ جہانگیر ایک وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن ہے۔ علی حسن جہانگیر جو پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے۔ وفات۔ آسمہ جہانگیر 11 فروری 2018 کو لاہور میں انتقال کر گئیں۔ ان کی وفات کی وجہ دل کا دورہ تھا۔ انہیں سینے میں تکلیف کے باعث لاہور کے ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جاں بحر نہ ہو سکی۔ ان کا جنازہ 13 فروری 2018 کو
لاہور کے ایک اضافی اسٹیڈیم میں ادا کیا گیا۔ یہ جنازہ کئی لحاظ سے تاریخی طور پر منفرد تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی بڑے عوامی جنازے میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے نہ صرف جنازے میں شرکت کی بلکہ مردوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ بھی ادا کی۔ غیر مستند ذرائع کے مطابق ان کی نماز جنازہ مشہور عالم دین اور حیدرآباد کے سید حیدر فاروق مودودی نے پڑھائی۔ آسمہ جہانگیر کو ان کی وصیت یا خاندان کے فیصلے کے مطابق لاہور کے قریب بیدیاں روڈ پر واقع ان کے خاندانی فارم ہاؤس میں سپرد حق کیا گیا۔ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے وہ فون پر سیاسی معاملات اور انسانی حقوق کے مسائل پر گفتگو کر رہی تھی۔ فوج کے خلاف کیوں؟ آسمہ جہانگیر کا پاکستانی فوج کے سیاسی کردار اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف ہمیشہ نہایت سخت اور بے باک رہا ہے۔ وہ پاکستان میں سویلین سپرمیسی کی سب سے توانا آواز سمجھی جاتی تھی۔ آسمہ جہانگیر نے اپنی زندگی میں آنے والے تمام فوجی آمروں جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 2007 کی وکلا تحریک میں وہ ہر اول دستے کا حصہ تھی اور انہیں ان کے گھر میں نظر بند بھی کیا گیا۔ ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، سیاست کرنا یا حکومتیں بنانا اور گرانا نہیں۔ وہ اکثر یہ جملہ دہراتی تھی، جمہوریت جیسی بھی ہو آمریت سے بہتر ہے اور ملک صرف آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ آسمہ جہانگیر نے مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھائی۔ وہ سیکیورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو براہ راست عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کرتی تھی، جو اس وقت ایک انتہائی خطرناک کام سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے، غائب نہ کیا جائے۔ جب پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران فوجی عدالتیں قائم کی گئی تو آسمہ جہانگیر ان چند لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ متوازی عدالتی نظام آئین کی روح کے خلاف ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔